ہاں ندیم رضا کا سلام۔ علامہ خادم حسین رضوی کے کیا انتقال ہوا، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان سا سمٹ آیا ہے۔ ہر کوئی اپنا نقطۂ نظر ایک منفرد انداز سے پیش کر رہا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر حسینی، جو کئی کتابوں کے مصنف، بلاگر اور اس معاشرے کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ عامر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ندیم رضا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر خدا کا۔ بس وہ آپ کا بلاگ میری نگاہوں سے گزرا تو میں نے سوچا آپ سے اس کے اوپر اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جائے۔ یہ جو کیونکہ آپ سوشل میڈیا کو بہت یعنی کہ اس کی نگاہ رکھتے ہیں، باریک بینی سے دیکھتے ہیں، یہ جو کل رات سے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سارا، اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ معاشرت کا وہ کس طرح سے وہ عکاس بنا ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا، جب سے تحریک لبیک کا فنومینا ابھرا ہے پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر، اس وقت سے ہمارے جو خاص طور پہ تجزیہ نگار ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں، میں ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس فنومینے کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے پاکستانی معاشرے کے اندر اس کی بالکل جڑیں نہیں ہیں، اور یہ شاید پاکستان کی بلکہ پاکستان بننے سے پہلے کی نوآبادیاتی جو ہمارے یہاں سماج تھا، اس میں جو سیاست ابھری تھی، اس ساری سیاست سے یہ کوئی الگ تھلگ چیز ہے، رونما ہوئی ہے۔ یہ جو مولانا کا انداز تخاطب تھا، ان کی تقریروں کا انداز تھا، اور جس قسم کی زبان وہ اپنی تقریروں میں استعمال کرتے تھے، شاید وہ ہمارے یہاں دکھایا جا رہا تھا کہ وہ بہت الگ تھلگ سا ہے، اور شاید کوئی نیا فنومینا ہے، کوئی انوویٹو سٹائل انہوں نے ایجاد کر لیا ہے، ایسا معاشرے میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ پاکستان کی ایک تو سیاسی تاریخ میں جو مذہبی سیاست ہے، اس کی تاریخ سے بھی منافی ہے، اور اس طرح جو پاکستان بننے سے پہلے کی نوآبادیاتی دور کی تاریخ ہے، اس دور کی سیاسی تاریخ میں جو مذہبی جماعتوں میں کا کردار رہا ہے، اور مذہبی جماعتوں میں یعنی میری مراد سیاست کرنے والی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا جو کردار رہا ہے، ان کی قیادت کا جو سٹائل ہوتا تھا خطاب کرنے کا، بات کرنے کا، چیز کرنے کا، تو وہ بھی جو ہے نا، وہ مجھے اس سے یہ بہت زیادہ لنک نظر آیا۔ تو اس پہ میں نے بلاگ بھی لکھا، اور اس میں وہ پوری تاریخ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ہمارے یہاں ہماری سیاست کے اندر جو ہے مذہبی سیاست کے کئی بڑے بڑے نام جو تھے، وہ اس طرح کی ابتذالی سیاست کرتے رہے، جس طرح کی ابتذالی سیاست جو ہے مولانا جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تقریروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی۔ اسی حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ جو حراری تھے، جیسے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مشہور نام ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا، یا مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کا، جو جمعیت علماء اسلام کے ایک فیکشن، ایک دھڑے کے وہ سربراہ تھے، اور وہ اپنی گفتگو میں اکثر و بیشتر مولانا مودودی صاحب کے سمیت دائیں اور بائیں دونوں اطراف کے لوگوں کے اوپر جب تنقید کرتے تھے تو خاصی ابتذالی گفتگو استعمال کیا کرتے تھے۔ مولانا مودودی کو وہ اکثر و بیشتر، بلکہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک معاملے میں وہ ان کی ذاتیات تک، بلکہ ان کی بیٹی کے بارے میں بھی انہوں نے نازیبا جملے استعمال کیے تھے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسی طرح جو ہمارے جمعیت علماء ہند کے مولانا حسین احمد مدنی صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتابچہ لکھا سول میرج اور جنا کے نام سے، اور اس میں انہوں نے جنا کی جو مسلکی شناخت تھی اس کو باقاعدہ نشانہ بنایا، ان کی شادی کو نشانہ بنایا، ان کی بیوی کے اوپر حملے کیے۔ اور جمعیت علماء ہند نے اس زمانے میں جب خاص طور پہ یہ جو 1946 کی انتخابی مہم تھی، اور اس سے پہلے 1937 والا جو معرکہ تھا، اس کے دوران جو مہم چلائی، اس میں انہوں نے جو آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین تھیں، جیسے نوابزادہ لیاقت علی خان، جن کی شادی جو ہے وہ رانا لیاقت علی خان سے ہوئی تھی، جو کہ کنورٹ مسلم تھی، ان کے سابقہ ہندو پس منظر کے اوپر لے کر، ان کے لباس کو لے کر، ان کی چیزوں کو لے کر
ان پر خاصی تنقید کی گئی، اور جو خاصی ابتدائی گفتگو تھی، اور بڑا مشہور اس زمانے میں ایک جملہ بھی ہوا، ایک اور مولوی نے جو احرار کا مولوی تھا، اس نے کہا ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، جناح کے بارے میں انہوں نے پٹی کسی تھی، اور جناح کی بیوی کے بارے میں۔ اور پھر جب پاکستان کی سیاست کو ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں ہمیں پتہ ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں جب محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تو بڑے بڑے جو سیاسی مولوی تھے انہوں نے فاطمہ جناح کی جو ہے وہ کردار کشی کی۔ ایک بڑا معروف نام ان میں تھا وہ مولانا فیض الحسن آلو مہار شریف والے صاحبزادہ فیض الحسن تھے۔ انہوں نے ایک پوری مہم چلائی تھی فاطمہ جناح کے بارے میں، اور اپنی تقریروں میں ان کا انداز خاصا جو ہے وہ ابتذالی ہوا کرتا تھا۔ یہ احراری مولوی تھے۔ اس طرح سے اسی زمانے میں غلام غوث ہزاروی صاحب نے بھی جو ہے نا بہت زیادہ، یعنی ان کی اگر تقاریر کی ٹیپس مل جاتی ہیں، وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح کی یہ جو زبان ہے۔ ساری پس منظر سارا آپ بتا رہے ہیں، تو کیا وہی سلسلہ ہے جو ابھی بھی آگے بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل، اور خاص طور پہ مذہبی سیاست میں جو اکثر و بیشتر فرقہ وارانہ عناصر ہیں، جو سیکٹیرینزم ہے، تفرقہ بازی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو فرقہ واریت کا زہر پھیلاتے ہیں، ان کے ہاں تو اس کو ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے جس میں ابتذالی گفتگو ہو۔ ہمارے یہاں 80 کی دہائی کے اندر ہم نے دیکھا جب سپاہ صحابہ کا ابھار ہوا تو انہوں نے سیاسی طور پہ اپنے سیاسی جلسوں میں اس قسم کی جو ہے گفتگو استعمال کی، اور وہ میرا خیال ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی نے تو اس کے اشر و اشیر بھی شاید استعمال نہ کی ہو، جو سیاسی مولویوں نے 70 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف محترمہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو بیگم تھی، بیگم نصرت بھٹو، ان کے خلاف انتہائی نازیبہ زبان استعمال کی گئی۔ انہیں تہران میں ایک ڈسکو کلب کی ڈانسر تک کہا گیا، اور نیکسن کی صدر امریکن صدر نیکسن کی داشتہ تک کا لقب ان کو دیا گیا۔ پھر جب بے نظیر بھٹو کی باری آئی اور بے نظیر بھٹو نے 1988 کا الیکشن کمپین شروع کیا تو ان کی جو ڈیلیوری ہوئی تھی، بلاول بھٹو کی جو پیدائش تھی، اس کو لے کر بہت ساری نازیبہ باتیں کی گئیں، نازیبہ نعرے جو ہیں گلی گلی کوچا کوچا سنائی دیتے تھے، اور تقاریر میں ہمارے شیخ رشید صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں ادھر مولوی بھی جو ہیں وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یا نوآبادیاتی تاریخ میں مولانا خادم حسین رضوی کوئی نیا فینومینا نہیں تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ ہو، مذہبی سیاسی تاریخ ہو، یا وہ ہماری نوآبادیاتی دور کی سیاسی تاریخ ہو، اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا رہا ہے کہ کس طرح سے زبان کا جو استعمال ہے یا لکھنے کا جو معاملہ ہے، اس میں جو پروپیگنڈا ہوتا رہا وہ انتہائی افسوسناک حد تک جنسیاتی بھی تھا، سیکسزم بھی تھا، اس کے اندر ابیوزنگ سلینگز بھی تھیں، اور یہ سارا کا سارا چیزیں استعمال ہوتی رہی۔ ہم نے یہ سارا عامر، ہم نے یہ سارا گلگت بلتستان انتخابات میں بھی دیکھا، جو مسلم لیگ نون نے کمپین وہاں پہ چلائی تھی، وہ پنجاب سے لوگوں کو لے کر وہاں گئے تھے، لیکن یہ ہمارے اس معاشرے کی، اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اکثریت جو پاکستان کی ہے وہ اس فرقے واریت کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، یہی وجہ ہے مریم نواز بلاول سے ملتی جا کے جب ان کی ناکامی ہوئی۔ ہاں، لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے، جو ہمارا اس وقت مین سٹریم میڈیا میں اپنے آپ کو کئی ایک سیکشن ہے جو اپنے آپ کو لبرل کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو لیفٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو نواز شریف کی طرف فرقہ پرست ہوتا ہے، جو نواز شریف کا حامی ہو جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہتے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ کیپٹن صفدر، کیا خادم رضوی جیسے نظریات کیپٹن صفدر کے نہیں ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے وہی نظریات نہیں ہیں؟ کیا وہی نظریات ساجد میر کے نہیں ہیں؟ کیا اسی طرح کا انداز تخاطب مسلم لیگ نواز، جس سپاہ صحابہ کی حامی رہی ہے، یا دوسرے مولوی ہیں، کیا وہ یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خادم رضوی ہی کیوں، اور یہ جو پاکستان کی مین سٹریم میڈیا کے بڑے بڑے کچھ اشراف نام ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی جا کے خادم رضوی کی بارے میں چپ رہتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ خادم رضوی کے بارے میں آپ چپ کیوں ہیں؟
لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ حامد میر صاحب آپ طالبان کے استاد ملا عمر کا استاد کہلانے والے مولانا سمیع الحق کے جنازے میں کیا کرنے گئے تھے؟ آپ نے وہاں جو جذباتی تقریر کی تھی وہ کیا تھی؟ آپ نے طالبان کے ہاتھوں شہید ہونے والے ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے پہلی برسی کے اوپر کھڑے ہو کے جو تقریر کرتے ہوئے طالبان سے اپیلیں کی تھی اور طالبان کو معتدل قرار دینے کی آپ نے جو کوشش کی تھی وہ کیا تھی؟ کیا کبھی کوئی یہ سوال اٹھائے گا؟ اور کیا ان بنیادوں پر حامد میر کی مذمت کی جائے گی یا نجم سیٹھی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کالعدم تنظیموں کے جو سربراہ تھے ان کے اپنے ہفتہ روزہ فرائیڈے ٹائمز کی ویکلی کے اندر ان کے آرٹیکلز کیوں چھاپے؟ ان کو بطور ماڈریٹ ملا کے طور پر کیوں آپ نے ان کو جو ہے وہ پرموٹ کیا پرائم ٹائم شو میں؟ جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں ان اینکرز کو جنہوں نے کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو پرائم ٹائم ٹاک شوز میں بلا کر فرقہ واریت کا حل ڈھونڈتے رہے۔ کیا یہ میر کی طرح، یعنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں؟ ان کی یعنی بات جو وہی ہے کہ کالعدم یہ سب اپنا اپنا نظریہ اس کو سچ گردانتے ہوئے وہی لوگوں پہ انفورس کیا جاتا ہے، جب دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے جو اس سے متصادم ہوتا ہے اس نظریے سے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ یعنی کہ پھر یہ ایک ہپوکریسی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ منافقت جو ہے نا، یعنی کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ اس کو چھپا لیں، اور جو آپ کے مخالف کھڑا ہے تو اس کو آپ فرقہ پرست بھی بتائیں، آپ سارا کچھ کریں۔ میرا جو بنیادی موقف جو ہے، مجھے جو یعنی شدت سے تکلیف ہوتی ہے وہ اس بات کی ہے کہ اگر ہماری جو اربن کلاس کی انٹیلیجنٹنسیا ہے، جو مڈل کلاس دانشوروں کی اکثریت ہے، وہ اگر واقعی فرقہ واریت کے خلاف ہے، وہ واقعی کالعدم تنظیموں کے خلاف ہے، وہ واقعی اگر عسکریت پسندوں کے خلاف ہے، وہ واقعی بلاسفیمی کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف ہے، اگر وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں تو سب کے معاملے میں، سب کے کیس میں ان کا پیمانہ برابر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی نفرت جو ہے کسی ایک خاص گروہ کے سیاسی مقاصد کو لیتے ہوئے ہی کیوں اوپر آتی ہے؟ باقی گروہوں کو وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ ہم منافقانہ رویہ ختم ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری عوام تو فرقہ واریت کو مسترد کرتی ہے، ہماری عوام کی اکثریت تو کسی بھی، چاہے ان کے اپنے فرقے کا مولوی ہو، چاہے ان کے اپنے مسلک کا مولوی ہو، جب وہ نفرت پھیلاتا ہے تو وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کی جو نام نہاد ایجوکیٹڈ انٹیلیجنٹنسیا ہے، اربن چیٹرنگ کلاس جسے میں کہتا ہوں، اس کلاس کی اکثریت ایسی ہے جو پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات اس کے ہاں نظر آتی ہے، اس کے ہاں یکساں پیمانہ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے کنفیوژن بھی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ہمارے مین سٹریم میڈیا میں وہ جو کل دہشت گرد ہوتا ہے، کل انتہا پسند ہوتا ہے، کل رجت پسند ہوتا ہے، وہ آج جمہوریت کا چیمپئن بن جاتا ہے۔ کل وہ کھڑا ہوتا ہے قاتلوں کے ساتھ، کل وہ کھڑا ہوتا ہے بلوائیوں کے ساتھ، کل وہ کھڑا ہوتا ہے مذہب کو ایک ہتھیار استعمال کرنے والوں کے ساتھ، اور وہ بعض لوگوں کے سروں کی قیمتیں بھی مقرر کرتا ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے جو نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈارلنگ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک دم سے ہیرو بن جاتا ہے، پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ اس کی ساری رجت پسندی، اس کی ساری بنیاد پرستی، اس کی انتہا پسندی، سب کچھ اگنور کر دی جاتی ہے۔ جب اس قسم کے رویے سامنے آتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہمارے جو لوگ یہ منافقانہ رویے رکھتے ہیں، وہ اس بات کا علمبردار بن جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا جمہوریت پسند پاکستان کے معاشرے میں شاید کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس میں کیا سمجھتے ہیں یار عامر کہ کس طرح سے اس معاشرے کی تطہیر، میں نہیں سمجھتا کہ سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوئی ایسا ایک نظام ہونا چاہیے جس میں جانچا جائے کہ کس طرح سے لوگوں کو آگے لایا جائے، یا جو لوگ من پسند افراد کو آگے بڑھاتے ہیں وہی لائک مائنڈڈ اس طرح سے، تو ہم کیا ہونا چاہیے مستقبل میں اس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، میں اس کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں کہ اگر پاکستان کی جو سیاسی قیادتیں، پارلیمنٹ، جو بڑی جماعتیں ہیں اور جو مین سٹریم دھارے کی جماعتیں ہیں اور جو میڈیا انڈسٹری میں اثر رکھنے والے لوگ ہیں،
وہ اگر سیکھیں دیکھیں، مثال کے طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ جہانگیر بدر صاحب نے کوئی بات کی اور جو اینٹی فیمنسٹ تھی، جینڈر کے خلاف تھی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں فوراً شٹ اپ کال دی اور انہیں کہا کہ آئندہ آپ نے اس قسم کی بات کی تو پارٹی میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ جو ثناء اللہ صاحب ہیں، اس وقت وہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہیں، انہوں نے محترمہ میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ کے بارے میں ایک انتہائی نازیبا جملہ استعمال کیا تھا، تو اگلے دن محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے رویے جو ہیں اپنائیں پارٹیاں، کہ کوئی بھی ہیٹ سپیچ کرے، اگر وہ ان کا اپنا آدمی ہیٹ سپیچ کرے تو اس کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا جائے، اسے پارٹی سے نکالنا پڑے تو پارٹی سے بھی نکالا جائے، اور اس موقع پر کوئی مصلیت سے کام نہ لیا جائے۔ اور یہی کام میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جس کی رائے کو لوگ سنتے ہوں، جس کی بات کو لوگ اتنی دور تک جا رہی ہو، اور وہ اہم عہدے پر ہو، وہ اہم اینکر ہو یا اہم رپورٹر ہو یا اہم کالم نگار ہو، اگر وہ ہیٹ سپیچ کرے، نفرت انگیزی پھیلائے، فرقہ واریت پھیلائے، سبائیت پھیلائے، لسانی بنیادوں پر تعصب پھیلائے، یا کسی اور بنیاد پر جو ہے وہ شاوزم کا مظاہرہ کرے، تو اس کے خلاف فوراً کارروائی ہونی چاہیے اور سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ ان کے کیمپ کا ہے یا کسی اور کیمپ کا ہے۔ بہت اعلیٰ بات کی ہے۔ ایک یہی میرے خیال میں پیمانہ ہے جس سے معاشرے کی بہتری ہو سکتی ہے۔ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو صرف من پسند نظریہ یا اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو آگے لاتے ہیں، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ عامر، بہت شکریہ، پھر ہم اگلی نشست میں مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔